آسان نسخہ اور آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب کو چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، اس چیز پر عمل کریں۔ رزق کی تنگی، رزق کی پریشانی کا ایک بہت بڑا حل یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں منقول ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب شادی کر کے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں لایا تو صرف ہمارے گھر میں ایک چمڑا تھا، وہی ایک بستر اور ایک چادر تھی، پورے گھر میں بس یہی، اسی پر ہم دونوں سوتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کبھی کام کاج زیادہ نہیں کی تھی۔ اب اپنے شوہر شادی ہو جانے کے بعد عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چکی چلاتی تھیں۔ پرانے زمانے میں دو پتھر ہوتے تھے، ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر، اور بیچ میں اناج رکھ کر کے عورتیں اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچ کر کے چکی چلاتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لاڈ اور پیار کی زندگی گزاری تھی، 9 مائیں آپ کی تھیں، کبھی کام نہیں کی تھی۔ حضرت فاطمہ جب اپنا حضرت علی کے گھر میں آئی اور چکی چلانے لگی تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے، ہاتھ پھٹ گیا، برابر خون بہنے لگا۔ بہت دن تک وہ صبر کی۔ پھر پانی کا انتظام گھروں میں نہیں ہوتا تھا، دور ایک کنواں تھا، اس کنویں سے پانی بھر کر کے لانا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ مشک لیتی اور کنویں پر جاتی، پانی بھرتی، پھر پانی بھرنے کے بعد پیٹھ پر وہ مشک لا دیتی تھیں، تو مشک کی رسی کی وجہ سے ان کے پیٹھ اور موڈھے جو ہے کٹ گئے تھے، سب پک گئے۔ ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے خراب ہو گئے، بڑے بڑے چھالے آ گئے اور پھر وہ پھٹ گئے، اس سے خون اور پیپ بہنے لگا، اور پانی جو بھر کر کے لاتی تھی پیٹھ پر رسی کی وجہ سے کٹ گیا چمڑا اور وہاں زخم ہو گئے، پیٹھ اور موڈھے ان کے خراب ہو گئے۔ نمبر 3، کبھی کھانا پکائی نہیں تھی، اب اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا ہے تو چولہا جو آگ جلاتی تھی، چولہا جلانے کے لیے تجربہ نہیں تھا، وہ پھونک مارتی تھی تو ان کے چہرے کے چمڑے جل گئے تھے، بالکل چہرہ بدل گیا تھا، اور اس طرح سے نہ کپڑے صحیح سالم، تو یہ 3 چیزیں، ہاتھ بھی خراب، بدن بھی خراب، چہرہ بھی خراب، بہت تنگ آ گئیں۔ تو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے میکے۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، نبی علیہ السلام اتفاقاً گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلی گئیں۔ حضرت عائشہ نے جیسے حضرت فاطمہ کو دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، کیا ہوا یہ فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ اپنے ہاتھ کو دکھلائیں کہ امی جان دیکھے ایک چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ ہمارے کٹ گئے ہیں۔ پھر اپنی پیٹھ دکھائی، پیٹھ پر رسی، مشک کا پانی لانے کی وجہ سے رسی سے پیٹھ اور موڈھے کٹ گئے تھے، خون پی بہ رہا، وہ دکھائی، چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس طرح سے اپنی ساری پریشانی حضرت عائشہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، سارا علاج موجود ہے حدیث کے اندر۔ حضرت فاطمہ کا اس کی تکلیف دیکھ کر کے حضرت عائشہ صبر نہ کر سکی اور کہنے لگی بیٹے اللہ کا رسول تو ابھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ گھر واپس آ گئی، نبی علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، رات جب پلٹ کر کے آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خیریت پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی، اور فاطمہ کی ساری تکلیف حضرت عائشہ نے بیان کر دیا اور کہنے کی لگی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں، زخمی ہیں، پورا بدن جو ہے زخمی ہے، چہرے جو ہیں وہ چہرے کی رنگت بدل گئی ہے پھونک مار مار کر کے، تو یہ تکلیف لے کے آئی تھی، کوئی اگر نوکر مل جائے خادم تو ان کو دے دیا جائے۔
رات کا وقت تھا، نبی علیہ السلام فوراً اپنی بیٹی کی تکلیف سنے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، ایک ہی بستر تھا، دونوں سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی دوڑی، حضرت علی بھی دوڑے، دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت فاطمہ ادھر، علی ادھر بیٹھنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ اور علی کے درمیان بیٹھ گئے، بیچ میں بیٹھ گئے، ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے بیچ میں نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ میں نے سنا ہے تم گھر آئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے بتایا یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں، میرے موڈھے کو دیکھیں، میرے شکل کو دیکھیں، چہرہ بے انتہا تکلیف تھی، اسی لیے میں گئی تھی، آپ نہیں تھی، امی عائشہ سے مل کر کے میں آئی۔ اب آپ ذرا سوچیں اس وقت حضرت فاطمہ کو جو مال کی رزق کی ضرورت تھی، دنیا میں شاید کسی کو اتنی ضرورت نہ رہی ہو۔ جو مشکل اور جو تنگی رزق کی، کھانے پینے کی، حضرت فاطمہ کو تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اور علی الا ادلکما، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کوئی غلام دے دو؟ حضرت علی اور فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایک غلام دے دیں گے تو میری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ رسول نے فرمایا الا ادلکما، کیا میں غلام سے بڑی چیز تم کو نہ بتاؤں جو تمہارے حق میں غلام سے بھی بہتر چیز ہوگی؟ اب حضرت علی اور فاطمہ غلام چاہتے تھے، اللہ رسول نے فرمایا اس سے بڑی چیز تم کو بتاؤں؟ دونوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور آپ بتائیں کیا دیں گے آپ، کیسے ہماری مصیبت دور ہو جائے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، آئندہ کل سے جب تم دونوں اپنے بستر پر آنا تو بستر پر سونے کے پہلے پہلے دونوں میاں بیوی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے سونا۔ یہ میاں بیوی یہ عمل شروع کرو، یہ غلام سے بھی بہتر ہے۔ اب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، حضرت فاطمہ بھی پڑھنے لگی اور حضرت علی بھی پڑھنے لگے، ساری مشکلات دور ہو گئیں، حضرت فاطمہ کی بھی ساری تکلیف دور ہوئی، حضرت علی کی بھی ساری مشکلات دور ہوئی، کہاں سونے کا بستر نہیں تھا، کہاں خلیفۃ المسلمین پوری دنیا کے خلیفہ بن گئے، حضرت فاطمہ تو دنیا سے چلی گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نسخہ اتنی پابندی سے اپنائے کہ کہتے زندگی میں کوئی ایک رات اس کے بعد سے میں نے نہیں چھوڑا کہ بغیر پڑھے ہوئے میں سو جاؤں، کوئی دن ناگا ہوا ہی نہیں۔ سونے کے پہلے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ہم سوتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے جب حدیث بیان کیا، پورا قصہ بیان کیا، تو سامنے ایک شخص نے کہا علی تم نے جب سے اللہ کے رسول نے تم کو بتایا زندگی میں کبھی رات کو نہیں چھوڑا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ کہا یاد کر لیں کبھی تو چھوڑا ہے آپ نے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جس دن جنگ صفین رات بھر آپ جنگ لڑ رہے تھے اس دن آپ نے چھوڑا ہوگا۔ کہا اللہ کی قسم جس رات کو ساری رات ہم جنگ لڑ رہے تھے، جنگ والی رات میں لڑتے ہوئے بھی میں نے پڑھا، اس رات کو میں نے تصویر نہیں چھوڑی ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تمام اہل علم کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تمام محدثین نقل کرتے ہیں اگر رزق میں خیر و برکت اور رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی فارمولہ ہوتا تو اللہ رسول ضرور اپنی بیٹی اور داماد کو بتائے ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو رزق کی پریشانی میں سونے کے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے جو رزق کی پریشانی کو دور کرنے والی ہو۔ اس لیے 3-4 دعائیں میں نے بتائی، آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ رزق میں خیر و برکت کے لیے تقوی، صلہ رحمی وغیرہ کے ساتھ کم سے کم یہ دعائیں پڑھیں۔ بات چل رہی تھی کہ دعا خود پڑھا کرے،
ہاں آپ شوہر کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ ہمارے شوہر کے رزق کا انتظام کر دے، رزق حلال عطا فرما. لیکن یہ ساری دعائیں شوہر کو، صاحب معاملہ کو خود پڑھنا چاہیے. آپ بھی پڑھیں لیکن شوہر کا پڑھنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ شوہر تو باقاعدہ دوست احباب کے ساتھ گھومتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، نیوز چینل بدل بدل کر کے مستی کرتا رہے، اور آپ اس کے بدلے وظیفہ کریں کہ ہمارے شوہر کی، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، آپ کو پرواہ ہے. یہ بہت بڑی مسٹیک ہمارے اندر ہے کہ جو دوسروں کی دعاؤں پر بھروسہ کیا جاتا ہے. شوہر بھی دعا کریں، دعائیں پڑھیں، اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے شوہر کی پریشانی کو دور کر دیں. اور خوب چوتھی دعا اور ہے کہ جو ہر پریشانی میں کام آنے والی ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خوب کثرت سے اس دعا کو پڑھی جائے. یہ دعا بھی ساری مشکلات کو دور کرنے والی اور پریشانی کو ختم کرنے والی ہے.